اس لیے والد کو بھی چاہیے جب اولاد اپنے شعور کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو مشوروں کے اندر شامل کریں۔ کوئی چیز لینے کے لیے باہر بھیجیں اپنے بچوں کو، فروٹ لینے کے لیے بھیج دیں، سیب آپ لے کے آئیں، چاہے وہ گنگلو نما سارے گچے لے کر آ جائیں۔ سرکار کے اس وصال ظاہری کے بعد اس کی حکمت کیسے ظاہر ہوئی؟ اگرچہ شکل و صورت تبدیل ہو گئی لیکن نظام تبدیل نہیں ہوا، کیونکہ یہ وہ صحابہ تھے، وہ شخصیات تھی جن کو حضور اپنے مشوروں میں ساتھ شامل رکھا کرتے تھے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، رب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ آپ اہم معاملات میں مشورے بھی کیا کریں۔ اپنے بعد جو اہم معاملات ہوں ان میں مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ مشورے کے ساتھ بڑی چیزیں کھلتی ہیں، اور جس کو آپ مشورے کے اندر شامل کر رہے ہیں اس کو ایک تو آپ عزت دے رہے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھ رہا ہے، دوسرا اس کے اندر آپ ایک بڑا پن بھی پیدا کر رہے ہیں، بڑا انسان بننے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے والد کو بھی چاہیے جب اولاد اپنے شعور کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو مشوروں کے اندر شامل رکھے۔ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر ایک بڑا پن پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے بچوں کے اندر، اور ظاہر ہے ان کو سے مشورہ لیں گے، ان نے غلطیاں بھی کرنی ہیں، ان نے غلط بات بھی کرنی ہے، ان کی باتوں کو سنیں، ان نے کہہ دیا، اب اس کے بعد ان کو کہیں کہ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ جو آپ نے مشورہ دیا ہے اس کے ساتھ یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ پتہ کیا ہوگا؟ بچوں کی تربیت کے اندر جو باہر سے ماریں کھا کھا کر انہیں سیکھنا تھا، اب والد کی شفقت سے بچے سیکھیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اہم معاملات میں صحابہ سے مشورہ کریں۔ والد صاحب کو بھی، ابا جان کو چاہیے کہ اولاد کے ساتھ جب شعور کی عمر کو پہنچ گیا مشورہ کرے۔ ظاہر ہے غلط مشورے انہوں نے دینے ہیں لیکن ان غلط مشوروں کے ساتھ وہ سیکھیں گے۔ کوئی چیز لینے کے لیے باہر بھیجیں اپنے بچوں کو، فروٹ لینے کے لیے بھیج دیں، سیب آپ لے کے آئیں، چاہے وہ گنگلو نما سارے گچے لے کر آ جائیں، ان کو اب شعور آئے گا جب سکھائیں گے کہ سیب اس طرح نہیں لیتے، وہ لال لال جو ہوتے ہیں وہ والے لیتے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ بچوں کے اندر شعور پیدا ہو۔ دیکھیں قرآن ہم سیکھیں تو قرآن نے کتنی بڑی صلاحیت ہمیں دی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اپنے مشوروں کے اندر رکھا کرتے تھے صحابہ کرام، تو سرکار کے اس وصال ظاہری کے بعد اس کی حکمت کیسے ظاہر ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ تشریف لے گئے، وصال ظاہر ہو گیا، آپ کی جگہ پر صدیق اکبر آ کر بیٹھے، عمر بن خطاب آ کر بیٹھے، عثمان غنی آ کر بیٹھے، تو اگرچہ شکل و صورت تبدیل ہو گئی لیکن نظام تبدیل نہیں ہوا۔ یہ نظام کیوں تبدیل نہیں ہو؟ کیونکہ یہ وہ صحابہ تھے، وہ شخصیات تھی جن کو حضور اپنے مشوروں میں ساتھ شامل رکھا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورے دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ ہیرے اور موتی تھے، حضور کے ہاتھوں نے جن ہیروں کو تراشا تھا پھر انہوں نے وہ نظام آگے لے کر چلے ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اپنے صحابہ کو مشوروں کے اندر شامل رکھیں، اور اپنی اولاد کو بھی مشوروں کے اندر شامل رکھنا، یہ قرآن کا وہ طریقہ ہے۔ اب پھر جب مشورہ کر لیں، اگلا طریقہ بھی دیکھیں، رب نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب مشورہ پورا ہو جائے، ساری رائے آ جائیں اور ایک رائے پر تم سب اتفاق کر لو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر توکل کرو۔ پہلے مشورہ کرو، ساری جہتوں کو دیکھو، یہ کیا ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اس کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اس کے اچھے پہلو کیا ہیں، برے پہلو کیا ہیں، ہر ایک چیز دیکھ کر اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے نا کوئی ہاں یہ کام کرنا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ یعنی اب کام کے اندر مشکلات اگر آئیں گی بھی صحیح، پھر مشکلات جانے، اور وہ جانے جو سارے مشکلات کو سلجھانے والا ہے، وہ جو ساری گتھیاں سلجھانے والا ہے، اسی پر بھروسہ کر کے میٹھی نیندیں سوئیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں میٹھی نیندیں سونے کا حکم دیا ہے کہ مشورے کریں، مشورے کے بعد کیا کریں، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ٹینشن، ساری رات نیند نہیں آ رہی، بھروسہ اللہ پر کریں، معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، پھر وہ جانے جو ساری گتھیاں سلجھانے والا ہے، وہ سارے معاملات کو ٹھیک کرنے والا ہے، وہ جو حقیقی مشکل کشا ہے۔ اللہ کی عطا سے دوسرے مشکل کشا ہے، حقیقی مشکل کشا اللہ ہی ہے، وہ جو حقیقی مشکل کشا ہے، پھر وہ جانے اور مشکلات جانے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ متوکلین کو، بھروسہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کسی کے دل کے اندر یہ آ جائے کہ اللہ پر ہم معاملہ کو چھوڑ دیں تو پتہ نہیں اچھا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، مشورے کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں تو رب نے ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ کسی کو رسوا کرنے کا ارادہ فرمائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کون ہے جو اللہ کے بعد کسی کی مدد کرے گا؟ جب اللہ کسی کو کام کو سدھارنا چاہے تو کوئی کام کو بگاڑ نہیں سکتا، جب وہ نہ بنانا چاہے کسی کام کو کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا مشورے کرو، مشاورت ہو تمہاری، مشاورت کے بعد کیا ہو، اللہ پر بھروسے کرو، اللہ پر چھوڑ دو۔ جو اللہ پر چیزوں کو چھوڑتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسے کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں قرآن کتنی ہمیں نصیحت آموز ہے، صرف ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، 2 آیتوں کے اندر کتنے موتی قرآن نے ہمیں دیے ہیں کہ